السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توسیع۔ نواز شریف کا بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف دینے کے اعلان کا معاملہ۔ پنجاب حکومت کا ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف نہ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فی یونٹ 14 روپے ٹارگیٹڈ ریلیف کا اطلاق ماہانہ 201 سے 500 یونٹ والے صارفین پر ہوگا۔ بجلی کے ٹیرف میں ریلیف کا اطلاق اگست اور ستمبر 2024 کے بلز میں ہوگا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے بجلی کے فی یونٹ 14 روپے ریلیف میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز شامل ہوں گے۔ خبر دے رہے ہیں یہاں پر بجلی بلوں کے حوالے سے۔ بجلی کے فی یونٹ 14 روپے ریلیف میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز شامل ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پنجاب میں بجلی صارفین کے لیے ریلیف۔ نواز شریف کا بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف دینے کے اعلان کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت کا ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف نہ دینے کا فیصلہ۔ روس کے ساحلی علاقے کمچاٹکا میں 7.2 شدت کا زلزلہ۔ شدید زلزلے کے بعد روسی فیڈریشن کی جانب سے سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے کا مرکز مشرق کا ساحلی علاقہ اور گہرائی 29 کلومیٹر تھی۔ خبر دے رہے ہیں روس کے ساحلی علاقے کمچاٹکا میں 7.2 شدت کا زلزلہ۔ شدید زلزلے کے بعد روسی فیڈریشن کی جانب سے سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ زلزلے کا مرکز مشرق کا ساحلی علاقہ اور گہرائی 29 کلومیٹر تھی۔ لاڑکانہ اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، 3 گھنٹے سے زائد بارش، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نواحی گاؤں میں رحیم بخش بگٹی میں بھینسوں کے باڑے کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے کے باعث ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو سروس نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاڑکانہ میں آئندہ 24 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا، ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ لاڑکانہ اور گردنواہ میں موسلادھار بارش جاری ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ نواحی گاؤں رحیم بخش بگٹی میں بھینسوں کے باڑے کی چھت گر گئی۔ حیدرآباد میں تھانہ ہالی روڈ کی حدود نیا پل پر روڈ حادثہ ہوا ہے۔ 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 2 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے حیدرآباد میں تھانہ ہالی روڈ کی حدود نیا پل پر حادثہ پیش آیا ہے۔ 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بانی PTI نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے معاملے پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مجھے 2 مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، مجھ پر تشدد کیا گیا اور مجھے اغوا کیا گیا۔ 9 مئی کا کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے میں پتہ چل سکتا ہے CCTV کس نے چوری کی۔ بانی PTI نے کہا میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں آرٹیکل چھپوا سکتا ہوں۔ میرے سیل کے اطراف میں جیمرز لگے ہوئے ہیں، وہاں موبائل کام نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا فراڈ 8 فروری کو ہوا۔ چیف جسٹس نے سب بلاک کیا ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو دھاندلی پر تحفظ دے رہے ہیں۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کو مدت ملازمت میں توسیع دی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ریمارکس اثر انداز ہونے کے لیے دیے گئے۔ بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا بندش سے $500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ انڈیا میں IT ایکسپورٹ پر $160 ارب خرچ کیے گئے۔ فراڈ سیٹ اپ سے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ثاقب نثار ہو یا جو بھی، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی تمام تر سازشوں کے سرغنہ بانی PTI ہیں۔ فیض حمید اور ان کے ساتھیوں نے بانی PTI کی سہولت کاری کی، ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا اقدام خوش آئند ہے، اس کا دائرہ کار دیگر اداروں تک وسیع کیا جائے۔ ملک میں مہنگائی اس دور میں ہوئی جب توشہ خانہ کیس کھلا۔ نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، انہوں نے سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی۔ حکومت پنجاب نے بجلی صارفین کو سہولت پہنچا کر احسن اقدام کیا۔ لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کر کے اس ملک میں
بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے. اگر آپ میاں نواز شریف کی 90 کی دہائی کی لیگیسی کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو اقدامات انہوں نے کیے اور جس طریقے سے عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کیں، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے ہے، اور نہ صرف ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے بنائی بلکہ ایز آف بزنس کی اگر کسی نے بنیاد رکھی ہے اس ملک کے اندر تو وہ میاں نواز شریف ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بالکل وسیع ہونا چاہیے. ایم این اے جنید اکبر کو شکیل آفریدی کی حمایت کرنا مہنگا پڑ گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کے پی میں فوکل پرسن برائے پی ٹی آئی ایم این ایز جنید اکبر کو عہدے سے ہٹا دیا. علی امین گنڈاپور نے ایم این اے شاہد خٹک کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے. خبر دے رہے ہیں، اہم خبر ہے یہ ایم این اے جنید اکبر کو شکیل آفریدی کی حمایت کرنا مہنگا پڑ گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کے پی میں فوکل پرسن برائے پی ٹی آئی ایم این ایز جنید اکبر کو عہدے سے ہٹا دیا. علی امین گنڈاپور نے ایم این اے شاہد خٹک کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے. جنید اکبر کی شاہد خٹک کو پی ٹی اے آئی کے فوکل پرسن مقرر کرنے پر مبارکباد. جنید اکبر نے کہا ہے ان ذمہ داریوں کو پوری کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بہترین فیصلہ لیا. وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھا اور آگے بھی بانی چیئرمین کے ساتھ کھڑا رہوں گا. خبر دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے جنید اکبر کی شاہد خٹک کو پی ٹی آئی کے فوکل پرسن مقرر کرنے پر مبارکباد. جنید اکبر نے کہا ہے ان ذمہ داریوں کو پوری کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بہترین فیصلہ لیا. وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھا اور آگے بھی بانی چیئرمین کے ساتھ کھڑا رہوں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور شکیل خان کی واٹس ایپ گروپ میں شدید تلخ کلامی، ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے. ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کے واٹس ایپ گروپ میں ہوئی. گنڈاپور نے شکیل خان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، جس کے جواب میں شکیل خان نے علی امین گنڈاپور کو مسٹر 20% قرار دیا. واٹس ایپ گروپ میں 1 گھنٹے تک تلخ جملوں کا تبادلہ جاری رہا. ذرائع کے مطابق شکیل خان نے وزیر اعلیٰ کو بااختیار نہ ہونے کا طعنہ بھی دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ تلخ کلامی کے دوران شکیل خان نے واٹس ایپ گروپ میں ہی وزیر اعلیٰ کے پی کو استعفیٰ دیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی سے آپ کو فارغ کر دیا ہے. دیگر وزراء اور اراکین اسمبلی کی مداخلت پر دونوں نے واٹس ایپ گروپ سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی سے صوبائی وزیر کی ڈی نوٹیفیکیشن اور کابینہ سے برطرفی پر بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. اگر کسی بھی عہدیدار کے خلاف کرپشن کی شکایات آئیں گی تو وہ سخت ایکشن لیں گے. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں تحریک انصاف کے قائد اور چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر کی ڈی نوٹیفیکیشن اور کابینہ سے برطرفی کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس کمیٹی نے کرپشن کے حوالے سے وزیر موصوف کے حوالے سے تحقیقات کی، وہ کمیٹی ان کی مرضی اور ان کے حکم کے تحت بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے تمام شواہد اور بیانات کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی. اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ کو پیش کیا گیا اور جس کے بعد یہ ڈی نوٹیفیکیشن کی کارروائی عمل میں لائی گئی. ان کا یہ حکم تھا کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ آئندہ بھی اگر کسی حکومتی عہدیدار یا کسی پارٹی لیڈر کے حوالے سے کرپشن کی، بدعنوانی کی شکایات آئیں گی تو وہ اسی طرح کا سخت ترین ایکشن لیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ سے مستعفی وزیر شکیل خان کا مبینہ تحریری جواب سامنے آ گیا. تحریری جواب میں علی امین پر 20 کروڑ روپے لینے کا الزام. جواب میں لکھا اگلے ہفتے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی، ان کے سامنے تمام حقائق رکھوں گا. تحریری جواب خیبر پختونخوا گڈ گورننس کمیٹی کو دیا گیا. شکیل خان نے ٹویٹ میں لکھا کبھی نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا، سچائی قوم کے سامنے رکھوں گا. لگتا ہے صوبے میں ہماری حکومت ہے لیکن نظام کوئی اور چلا رہا ہے.
ایک سیکرٹری تک تبدیل نہیں کر سکتے، نہ کوئی سیکرٹری کام کر رہا ہے۔ یہ جنگ میری اکیلی نہیں بلکہ یہ صوبے کی جنگ ہے۔ صوبے سے جو بھی غداری کرے گا اسے بے نقاب کروں گا۔ سابق وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے کارناموں کو بھی بے نقاب کیا تھا، جس پر مجھے وزارت سے نکالا گیا تھا۔ وقت نے ثابت کیا کون سچا اور کون جھوٹا تھا۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ صرف پنجاب میں بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا فیصلہ قبول نہیں۔ امید ہے وزیر اعظم پورے ملک کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کریں گے۔ بجلی کی قیمت میں 20 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے۔ کوئی پنجاب میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دے اور ایم کیو ایم خاموش رہے، یہ ممکن نہیں۔ نواز شریف کے بجائے وزیر اعظم کو پورے ملک کے لیے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی۔ ہم انہیں پاکستان کا، پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں، پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکج جو انہوں نے ہم سے بات کر رکھی ہے، اکٹھے پیکج اناؤنس کرنا ہے، کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، نہ کہ وہ اور اپنے ساتھ بھلے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بٹھا لیں، اپنے کولیشن پارٹنر کو بٹھا لیں۔ پورے پاکستان میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے، جو بجلی کے بل کم کیے جا رہے ہیں، وہ 14 روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے تو 14 روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے۔ تو ہم فی الفور پورے ملک میں ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں، ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں۔ 14 روپے جو پنجاب میں بلوں پہ کم کیا گیا ہے، وہ 14 روپے جو پورے پاکستان پر میں بلوں پہ کم کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل۔ ٹویٹر ایکس پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے ریلیف مفت میں نہیں لیا، پنجاب نے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے۔ ریلیف کے لیے پنجاب نے بجٹ سے 45 ارب ادا کیے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سندھ حکومت سے بات کریں، سندھ حکومت بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کرے۔ مصطفیٰ کمال نے جواب دیتے ہوئے کہا، پیاری مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ۔ سندھ حکومت کا برتاؤ اچھا ہوتا تو ہمیں آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ 2024 الیکشن سے 4 ماہ قبل لاہور آتے، آپ کی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا جس پر آج تک قائم ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، میں نے پنجاب حکومت سے نہیں، ریاست پاکستان کے سربراہ سے درخواست کی، خدارہ سندھ بالخصوص کراچی پر رحم کرے۔ وزیر اعظم نے سندھ کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا وعدہ کیا، وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے احتجاج کے لیے مجھے این او سی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہوں عوام پہنچ جاتی ہے۔ کوشش کروں گا خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں کو پنجاب احتجاج کے لیے لے جاؤں، آئین کے تحت احتجاج میرا حق ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پارٹی اختلافات میڈیا پر نہیں آنے چاہیے، بانی پی ٹی آئی جو ذمہ داری دیں گے اسے قبول کروں گا۔ دیکھیں، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے بعد 80 جلسے کنونشن ریلیاں پورے پاکستان میں نے کی۔ کہیں پر ہم نے کوئی این او سی لیا؟ این او سی والے نہ ہم نے کہیں این او سی لیا نہ میں لوں گا، اور این او سی نہیں دیتے ہیں تو رکھے اپنے جیب میں۔ احتجاج ہم کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اب جب میں جلسوں کے لیے پنجاب جاؤں گا تو بڑی تیاری سے جاؤں گا، عوام کا ایک ازدحام ساتھ میں لے کے جاؤں گا، کے پی سے بالکل لے کے جاؤں گا، ہزاروں لوگ، کوشش ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کو لے جاؤں، لیکن ہزاروں لوگ ہوں گے میرے ساتھ۔ آج خان صاحب سے باتیں ہونے کے بعد خان صاحب نے پھر کہا کہ میڈیا پہ جو ہے ہماری جو اختلافات کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اب اگر اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے مجھے کوئی گلہ ہو تو وہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے بتایا کرو۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایک اور استعفے کی تیاری، ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن سیکرٹری اطلاعات کی ذمہ داریاں مزید سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن نے قیادت سے گفتگو میں کہا کہ صحت کی خرابی اور ذاتی مصروفیات کے باعث مزید ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ مرکزی قیادت نے کچھ روز مزید کام کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق رؤوف حسن کی بانی تحریک انصاف سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کے جج نے آئندہ ہفتے کو سزا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ملک ریاض عدالت میں پیش ہو کر جواب دیں، اس کیس میں جن کے نام ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے۔
عدالت کی جانب سے ملک ریاض کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ ریاض کو بلائیں. آپ کو پتہ یہ کیس کس چیز کا ہے؟ ملک ریاض کے اوپر جس کے یہ فائن سپریم کورٹ نے ڈالا تھا. یہ کیس ہے ایک زمین کا جو کراچی کی زمین ہے جو انہوں نے انڈر ویلیو کر کے لی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت کم ہے اور آپ اس کے اوپر فائن بھریں. بھارت کی آبی جارحیت بغیر وارننگ دریائے راوی اور دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا. ہزاروں دیہات لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب. دریائے چناب پر قادر آباد بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی. دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر 40 سے 55 ہزار کیوسک پانی کا بہاؤ متوقع ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے دریائے راوی میں نچلی سطح پر سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی. علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی پاکس کی اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت منکی پاکس کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس کو ملک میں منکی پاکس کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. اجلاس کو بتایا گیا کہ حال ہی میں ضلع مردان کے ایک شخص میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. متاثرہ شخص روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور حال ہی میں پاکستان آیا. متاثرہ شخص کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے جس کی حالت خطرے سے باہر ہے. اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا گیا جس کے بعد پاکستان میں بھی اس بیماری کے حوالے سے کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. انہوں نے بارڈر ہیلتھ سروسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنس کی ہدایت بھی کی. وزیر اعظم نے منکی پاکس کے حوالے سے مؤثر اور جامع آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منکی پاکس کے حوالے سے ہفتہ وار بریفنگ دیا کروں گا. اسپیکر قومی اسمبلی کا معزز خاتون افسر کے لباس پر اعتراض پر سخت برہمی کا اظہار. اسپیکر نے کہ الیکٹرک کی خاتون افسر کے لباس کے بارے نازیبا ریمارکس کا نوٹس لے لیا. اپوزیشن رکن اسمبلی اقبال آفریدی کے تبصرے اعتراض کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی. اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے حقائق تلاش کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کی گئی. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون و انصاف کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. کمیٹی میں سید نوید قمر، سید امین الحق، ملک محمد عامر ڈوگر اور مولانا عبدالغفور حیدری شامل ہوں گے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پارلیمانی پارٹیوں کی 5 خواتین ممبران کو شامل کرنے کی مجاز ہوگی. تحقیقاتی کمیٹی 15 دن میں اسپیکر کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اقبال آفریدی نے قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں خاتون افسر کے لباس پر اعتراض کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اسی نوعیت کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہونے سے متعلق ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس شکیل احمد نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق متاثرہ فریق نے سپریم کورٹ سے رجوع رکھا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسی نوعیت کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہونے سے متعلق ریکارڈ پیش کریں. تحریری حکم میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ میں دائر درخواست تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 19 اگست تک ملتوی کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنا ہے، لہٰذا عدالت الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کو آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دے. لاہور ہائی کورٹ نے ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست کا محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا اور تمام فریقین کے ایک نمائندے کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے ندیم سرور کی درخواست پر کل کی سماعت کا حکم جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف آئندہ سماعت پر تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا اور آئندہ سماعت پر ہر فریق کا نمائندہ کمرہ عدالت میں حاضری کو یقینی بنائے. عدالت نے وفاقی حکومت، وزارت اطلاعات اور پی ٹی اے کا ایک نمائندہ آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. درخواست گزار کا موقف ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے وکلاء سمیت عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں، لہٰذا عدالت ملک میں مکمل انٹرنیٹ بحال کرنے کا حکم دے. لاہور ہائی کورٹ میں آئندہ سماعت 21 اگست کو ہوگی. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں 9 ملزمان کا 15 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. تفتیشی افسر نے عدالت سے کہا کہ ملزمان سے اسلحہ اور گاڑیاں برآمد کرنی ہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کی سماعت ہوئی.
پولیس کی جانب سے مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کے 9 شریک ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان سے رقم اور اسلحہ برآمد ہوا ہے، مزید اسلحہ برآمد کرنا ہے۔ ملزمان سے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کرنی ہیں۔ ملزمان سے خلیل الرحمان قمر کی گھڑی بھی برآمد کرنی ہے۔ عدالت نے آمنہ عروج کے 9 شریک ملزمان کا 15 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت کا ملزمان کو 1 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سندھ میں درسی کتب کی سرکولیشن کے سلسلے میں مانیٹرنگ کے انتظامات مکمل۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمیٹی ممبران میں ایڈیشنل سیکرٹری پرائمری سینئر پروگرام مینیجر RSU شامل۔ کمیٹی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے فراہم کردہ کتب کی سرکولیشن کا جائزہ لے گی۔ سرکولیشن کے سلسلے میں اسکولز کی مانیٹرنگ رپورٹ ہر 3 دن میں دی جائے گی۔ کمیٹی کتابوں کی اسکولز میں دستیابی کی جامع رپورٹ ہر 15 دن میں دینے کی پابند ہوگی۔ TEOs اسکول ہیڈ ماسٹر مسٹریس کے ساتھ رابطے میں رہ کر اسکولز تک کتب کی رسائی ممکن بنائیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کسی بھی TEO کے ویئر ہاؤس میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی فراہم کردہ کتب پائی گئیں تو کارروائی ہوگی۔ مانسون کی بارشوں کے آغاز سے 14 سالہ شاملہ اور ان کی 13 سالہ بہن آمنہ کی پیسوں کے عوض شادی کر دی گئی۔ یہ فیصلہ ان کے والدین نے سیلاب کے خطرے سے بچنے کے لیے کیا۔ شمائلہ نے ایک زیادہ خوشحال زندگی کی امید میں اپنے سے دگنی عمر کے شخص سے شادی کرنے کے بعد کہا کہ میں شادی کی خبر سن کر خوش تھی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بارشوں کی وجہ سے جو کچھ تھا وہ بھی نہ رہا۔ 2022 سیلاب کے بعد سندھ کے ضلع دادو میں سب سے زیادہ شادیاں ہوئیں۔ گزشتہ مونسون کے بعد سے 45 کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی۔ ایک خاتون نجمہ کے مطابق اس کے شوہر نے شادی کے لیے 2.5 لاکھ روپے دیے۔ اب واپس والدین کے گھر آ گئی ہوں کیونکہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ پاکستان میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادیوں کی بلند شرح حالیہ برسوں میں کچھ کم ہوئی تھی، لیکن 2022 میں آنے والے سیلاب کے بعد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث اقتصادی عدم تحفظ کے باعث اب ایسی شادیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور اب رخ کریں گے کھیلوں کے میدان کا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش ٹیم آج پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگست سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ بنگلہ دیش ٹیم راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ پہلے ہی ٹریننگ سیشن میں حصہ لے رہا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے کا چیک اور گاڑی کا تحفہ دیا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سردار سلیم حیدر کی جانب سے ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے پر گولڈ میڈلسٹ کا شاندار استقبال کیا گیا اور ہار پہنائے گئے۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ارشد ندیم کو گورنر ہاؤس آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ارشد ندیم کی والدہ اور فیملی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھ سمیت پورے پاکستان کو عزت بخشی۔ گورنر پنجاب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی۔ تقریب کے دوران گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے کا چیک اور گاڑی کا تحفہ دیا۔ اولمپئن ارشد ندیم اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وزیر ہیلتھ ایمرجنسی سروسز سلمان رفیق، بانی ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 پاکستان کے ہمراہ مختلف تربیتی اسٹال کا پاسنگ آؤٹ کے موقع پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔